أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فاذكروني أذكركم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين تمامی احباب آگے پیچھے باقاعدہ اسی تلاوت قرآن کریم کو نام کریں گے اور اس کو بعد شہادات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی اور اس کو بعد تھوڑا جا بیان ہوئے گا خطاب ہوئے گا اس کو بعد انشاءاللہ دعا ہوئے گا ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد اور دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ پڑھیے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا اور جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کی ہے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اور ہو درود تجھ پہ بھی آمنا ہو درود تجھ پہ بھی آمنا تیرے چاند پر بھی سلام ہو درود تجھ پہ بھی آمنا تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے تیری گود کتنی عظیم ہے مولا تجھ کو انبیاء کا امام ہے ملا تجھ کو انبیاء کا امام ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ محفل پاک کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن کریم سے کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے میں مشہور ہوں کہ بڑے ہی اخلاقوں کے مالک ہیں محبتوں کے مالک ہیں اور ہمیشہ ہی مجھ جیسے ناچیز گناہگار کو نکمے کو اپنی محبتوں سے نوازتے ہیں اور جب بھی ملتے ہیں بڑے اخلاق اور محبت کے ساتھ بڑے ہی پیار بڑے انداز کے اندر اور ہمیشہ ادب و احترام کے اندر میری مراد پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب مدد اللہ العالی آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس عظیم موقع پر اور مبارک کے موقع پر مجھ ناچیز کو دعوت دی ہے کہ میں بھی اپنی خدمات جو ہوں حاضری جو ہوں آپ کی بارگاہ کے اندر لگوا سکوں اس کے بعد آپ کے صاحبزادے ہیں
میں پیر لال سید لال حسین شاہ صاحب آپ کا بھی شکر گزار ہوں. آپ بھی محبتوں سے نوازتے ہیں اور ہمیشہ ہی محبت اور اخلاق بھرے لہجے کے اندر بات کرتے ہیں اور ملتے ہیں. اور اسی دعا کے ساتھ آپ سے قرآن کریم کرتا ہوں کہ جتنے بھی متوسلین ہیں، مریدین ہیں، محبین ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ان کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. محفل پاک کا باقاعدہ تلاوت قرآن کریم سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. والتين والزيتون وطور سينين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. سبحان الله. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. هو الله ہر کوئی
لوکی جان گیا میں یاری تو سجدے سر چکلے سونیا تو سجدے سر چکلے آج میدان تے آپ کھلو جا کہندا یار نو اللہ جس دا جاوے بھارا کر دے لیکیا والا پرلا لیکیا والا پرلا جے منا تیرا عمر دیا کر سونیا سونیا عمر دیا کر سونیا پر لاہوری رکھ جا باری تو سجدے سر چکلے چکلے تو سجدے سر چکلے جا بغی امت ساری تو سجدے سر چکلے کل بھی حاکم تو سی سونا آج بھی حاکم تو ہے کل بھی ہر شے تو ونڈی سی آج بھی قاسم تو ہے آج بھی قاسم تو ہے او نوری نوری تیرے والیا او نوری نوری تیرے والیا بس دید کرائی کواری تو سجدے سر چکلے چکلے سجدے سر چکلے جا بغیر امت ساری سجدے سر چکلے مزاج ملتا مزاج ملتا سدا میں اور یہ جیسے ہیں سدا میں اور یہ جیسے ہیں بتاؤ دیکھا
مدینہ بنا دیا اور صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا. پتھر کو یوں تراشا کہ نگینا بنا دیا اور میرے حضور نے مسکرا کر صحرا کو مدینہ بنا دیا. یا یوں کہہ لیں کہ مسکرا کے حضور نے یثرب کو مدینہ بنا دیا. پتھر کو یوں تراشا کہ نگینا بنا دیا اور صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا اور دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو کو نچوڑ. دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو کو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا. پسینہ یہ حضور کی شان ہمارے پسینے سے بدبو آتی ہے اور جب آتی ہے تو ہمیں بغیر خوشبو کے بیٹھ نہیں سکتے اور پھر ہمیں ہمارے نزدیک بھی کوئی بیٹھنا گوارا نہیں کرتا. لیکن یہ آقا انعامدار کی ہستی ہے کہ جن کے پسینے سے ڈرا نہیں جاتا, خوف زدہ نہیں ہوا جاتا, بلکہ ان کے پسینے کو جمع کر کے صحابہ کرام, صحابیات اور غلاموں کی شادیوں پہ انہیں گفٹ دیا جاتا. محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی. محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی. ہے کعبہ گواہ دوش پیغمبر پہ ہے علی. ہے کعبہ گواہ دوش پیغمبر پہ ہے علی. اور ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی. اور جنت علی کی ملک ہے, کوثر پہ ہے علی. کدھر کدھر ہے علی؟ کہاں تک جاؤ گے اور کہاں تک جان جاؤ گے, جان چھوٹے گی. محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی. اور ہے کعبہ گواہ دوش پیغمبر پہ ہے علی. اور ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی. ہر جا جنت علی کی ملک ہے, کوثر ہے علی. اور ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے. ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے. بچنا علی سے ہے تو جہنم, بچنا علی سے ہے تو جہنم. ایک ہی جگہ ہے جہاں پر آپ بچ سکتے ہیں, وگرنہ جہاں بھی جائیں گے علی ملیں. جہاں بھی جائیں گے علی کو پائیں گے. تو اگر علی سے بچنا ہے تو ایک جگہ ہے وہ جہاں. تو پتہ چلا کہ علی کو پھر بھی ماننا پڑے گا, کچھ بھی کر لے علی کو ماننا پڑے گا. اگر علم کی طرف سے آئے تو پھر بھی علی کو ماننا ہوگا. اگر ولایت کی طرف سے آئے تو بھی علی کو ماننا ہوگا. الغرض کسی طرف سے بھی آئے علی کو ماننا ہوگا. علی سے فیضیاب ہونا ہوگا. اسی لیے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس حدیث پاک پر جب ہم غور کریں تو ہمیں بہت سارے نقطے ملتے ہیں. اور ایک نقطہ میں آپ کے گوشت گزار کرتا چلوں, اس کے بعد ہم نعت رسول مطلب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مہمان ساتھ تشریف فرما ہے آفت ارشاد صاحب, اور اسے سنیں گے. فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا اچر بڑھیے. میں اس کا, علی اس کا دروازہ. میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا کیا ہے, دروازہ. جب بھی آپ کسی مکان میں داخل ہوتے ہیں تو مکان میں داخل ہونے کے لیے دروازہ ایک ہی ہوتا ہے, مین گیٹ
مین دروازہ ایک ہی ہوتا ہے. جب آپ نے اس گھر میں جانا ہے اور پھر واپس آنا ہے تو اس مین گیٹ سے آپ کا مدد کتنی مرتبہ ہوگا؟ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ. آپ دربار شریف پہ آئے تو آپ نے مین گیٹ سے اندر داخل ہوئے. اب آپ نے جانا ہے واپس تو مین گیٹ سے پھر جائے گا. تو نبی کریم علیہ السلام نے ایسے نہیں فرما دیا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں. چونکہ مولا علی مرتضیٰ سے جو محبت کرتا ہے وہ مومن اور جو بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے. اس لیے فرمایا کہ اگر علم بھی مجھ سے لینا، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کا فیض بھی لینا ہے تو فرمایا کہ وہ علم کا فیض کیسے ملے گا؟ طریقہ میں نے بتلا دیا ہے. علی اس علم شہر کا دروازہ ہے. پہلے داخل بھی ہونا ہے پھر نکلنا بھی ہے. پتہ چلا حضور کے پاس علم لینے کے لیے جو بندہ ایک مرتبہ آئے گا وہ علی اور مرتضیٰ کے پاس 2 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ اس لیے کہ پتہ چلے گا کہ بغض رکھتا ہے یا منافقت رکھتا ہے. اسی لیے اپنے پاس ایک مرتبہ بلایا ہے اور علی اور مرتضیٰ کے پاس 2 مرتبہ. تو اگر علم بھی چاہیے تو مصطفیٰ کے دروازے پہ جانے کے لیے علی کے پاس 2 مرتبہ. اسی لیے کہتا ہوں کہ علی لازم ہے. علی کیا ہے؟ علی لازم ہے. تو اس لیے کہاں تک بچیں گے؟ ایک ہی جگہ ہے جہاں سے علی نہیں ملیں گے اور وہ جگہ جہنم. جہنم کوئی خریدنا نہیں چاہتے. تو بلا تبدیل نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دوں گا. ہمارے مہمان سماعت ہیں جناب حافظ ارشاد صاحب اس سے ملتمس ہوں وہ آقا نعمت علیہ السلام کی عظیم بارگاہ میں خاتمی حاضری پیش کریں. نعرہ تکبیر. میں نعرہ اس لیے آپ جاگ رہے ہیں، آپ کی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نعرہ تکبیر. ہاتھوں کو بلند کر کے اپنی حاضری کا ثبوت دیں. نعرہ تکبیر. ہمارے مہمان بڑی دور سے چل کے آئے ہیں تو آپ کو بھی تھوڑا سا رسپانس دینا چاہیے کہ آپ سننے کے لیے تیار ہیں. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. بارگاہ سید مظفر حسین شاہ صاحب، ان کی بارگاہ میں ہم سب کو حاضری کا موقع ملا ہے. ہم سب بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ آل رسول کی سنت ہمیں نصیب ہوئی. تو سامعین محترم شرمانا نہیں ہے بلکہ جھوم جھوم کے میرے ساتھ مل کے سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے. کوئی زبان خاموش نہ رہے، بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. پڑھیے وسلم علیہ یا وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میرا میرا مالک جسے اور جو کمال دیتا میرا مالک جسے اور جو کمال دیتا ہے اسے پتو
اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے اور پرکھنا کسی کو پرکھنا ہو کسی کو یا علی کہو یہ وہ نام ہے جو شجرے کھکال دیتا ہے یہ وہ نام ہے جو شجرے کھکال دیتا ہے کہ بیٹھے پیر فقیر دی بارگاہ وچ کوئی بیٹھے پیر فقیر دی بارگاہ وچ تڑ وٹ نہیں ہے اچھی بولی داری ذرا کہو سبحان اللہ ماشاءاللہ نسبت والے بیٹھے ہوئے اس واسطے میں گھر شروع کیتی ہے ذرا محبت نہ سنو کہ بیٹھ کے پیر فقیر دی بارگاہ وچ تڑ وٹ نہیں ہے اچھا بولی داری دل چودہ طبق دی رکھدا ہے خبر مرشد کوئی بند ہو کے سکینوں پھولیدان رند ہو کے سکینوں پھولیدان تے اہل بیت دے سجنے غلام بن کے اوے ثابت قدم رہیے ڈولی داری اہل بیت دے سجنے غلام بن کے کوئی ثابت قدم رہیے ہمیں ڈولی داری ماشاءاللہ نکلے محفل صاحب علی کی بات کر رہے تھے اس لیے میں نے یہ کلام کا انتخاب کیا ہے سماج فرمائے کہ خدا چاہتا جہاں تے نبی نبی ہوئے خدا چاہتا جہاں تے نبی نبی ہوئے پر نبی
چودہ جہاں دے نبی نبی ہووے اور جو گھر دا گھر وے لٹاوے تے سر وی مار دے جو گھر دا گھر وی لٹاوے تے سر وی مار دے حسین ورگا جہاں دے حسین ورگا جہاں دے تیرا سفی ہووے حسین ورگا جہاں دے حسین ورگا حسین ورگا جہاں دے تیرا سفی میرے آقا دی غلام سویر دی گل ہے کہ سویر بن کے سواری پہ عرض کر دیئے سویر بن کے سواری پہ عرض کر دیئے کی عرض ہے کہ حضور زلف ہٹا کے روشنی ہووے حضور زلف ہٹا کے روشنی ہووے خدائے چوندا جہاں تے نبی نبی ہووے اور شعر ہے کہ تائید کر یا نہ کر کو اے جھوٹ سمجھنا مانت پاوے نہ اس گل نوں جھوٹ نہ سمجھو کہ تائید کر یا نہ کر تو اے جھوٹ سمجھنا کہ علی دی نظر کرم بن نہ کوئی ولی ہووے علی دی نظر کرم بن نہ کوئی ولی ہووے تائید کر یا نہ کر تو اے جھوٹ سمجھنا علی دی نظر کرم بن علی دی نظر کرم بن نہ کوئی ولی ہووے خدائے چونا جہاں تے نبی نبی ہووے پر نبی چونا جہاں تے نبی چونا جہاں تے علی علی ہووے خدائے چوندا جہاں تے نبی نبی ہووے اور میری تمنا اے ہو دعا میری اے ہو تمنا حاکم اے ہو میری قدم قدم نبی قدم نبی
اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں میرے محبوب کا ذکر ہو، یعنی نبی نبی ہو، اور نبی یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں علی علی ہو۔ میں نے حدیث پاک تو ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ ساڈا کام ہے کہ شورا کرام نے یقیناً یہ دیکھدیا ہوا یہ شان کو ترتیب دیتا ہے، کیونکہ ذہن کے اندر گل آ گئی تھی فوراً اس حدیث پاک کی طرف جائے گا۔ اس کر کے میں جلدی جلدی پیش کر کہ دو شعر واسطے سارے بہت سارا خان کو دعوت ہوا، یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں نبی نبی ہوئے، اور نبی یہ چاہتے ہیں مصطفیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مرتضیٰ مرتضیٰ ہو، نبی یہ چاہتے ہیں علی علی ہو۔ حدیث پاک ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ترمذی کے اندر حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے ایک گوشت پرندے کا گوشت وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، تیار کر کے پکا جو آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا کہ آپ نے دعا فرمائی، انہوں کھانا سلام نے اور اللہ پاک نے لوگوں دیکھ لو اور سن لو اور دیکھ لو حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو انہاں نو کرو کہ اللہ اگر دنیا میں ہوتے کائنات کے سب سے زیادہ جو محبوب شخصیت ہے مولا علی مرتضیٰ ہے۔ اس لیے یہ رب چاہتا ہے کہ نبی نبی ہوئے، اور نبی یہ چاہتے کہ علی علی تاکہ جملہ یاد رہے گا انشاءاللہ۔ ہاں جی اگلے سال رسول چھوٹا بچہ محمد ایار آجو شاہباز آپ دو شعر پڑھنا چاہتے ہیں۔ Allah
وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بآواز بلند آقا کریم علیہ السلام پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين آقا علیہ السلام پر درود و سلام کا جو صلہ وہ بہت ترمذی کے اندر روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ میں اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں میں اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں پہچانتا ہوں جو بیست سے پہلے میرے اعلان نبوت کرنے سے پہلے مجھ پر سلام بھیجا کرتا تھا مجھ پر سلام کیا کرتا تھا مجھے سلام کیا کرتا تھا اسے میں آج بھی پہچانتا ہوں پیغام یہ ہے چھوٹا سا کہ وہ پتھر ہے ہم انسان بلکہ ہم امتی وہ کیا ہے بے جان ہے پتھر ہے اور وہ بھی پہچان رکھتا ہے معرفت رکھتا ہے کسے سلام کرنا ہے کسے نہیں کرنا کسے سلام کرنا ہے اور کسے نہیں کرنا ہم تو امتی ہیں ہمارا فرض اور حق زیادہ ہے کہ ہم حضور پر درود بھی پڑھیں اور سلام بھی پڑھیں اس لیے ایک اور بھی پیغام چھوٹا ہے اس کے اندر کہ نبی کریم علیہ السلام کا مقام بھی عیاں ہوتا ہے اس سے کہ اگر کوئی پتھر بھی حضور پہ سلام پڑھتا ہے اگر کوئی پتھر بے جان چیز ہو کر بھی وہ پتھر حضور پر سلام کیا کرتا تھا حضور اسے بھی جانتے ہیں حضور اسے بھی جانتے ہیں پہچانتے ہیں تو جب ایک انسان ایک مسلمان حضور کو سلام پیش کرے گا تو وہ کیسے یقیناً وہ اپنے نبی کو بھولتے نہیں ہیں اس لیے درود و سلام جتنا ہو سکے بلکہ اپنی روزانہ کی آج کا پیغام ہے اس سے مبارک کی بدولت کہ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ حضور اور آپ کی آل پر درود و سلام ضرور پیش کیا کریں انشاءاللہ قبر میں بھی کام آئے گا حشر میں بھی پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین بلا تمہید میں پھر ایک مرتبہ شکر گزار ہوں کہ مجھے نہ چیز کی مکمل کو گناہگار مجھے کوئی چیز نہیں آتی اس کے باوجود قبلہ پیر سید مزمل حسین شاہ صاحب نے اس مسئلہ سے بٹھا اور شکر گزار لال حسین شاہ صاحب آپ کی محبتوں کا آپ کے اعلیٰ اخلاق کا آپ دفعہ ہی مجھے نوازتے ہیں تو جتنا بھی میں آپ کا شکریہ ادا کروں وہ کم ہے تو میں ان کی بات کہوں تو آپ نے تو بڑے جملے کہہ دیے میرے لیے میں اس قابل نہیں تھا سب کے سامنے آپ نے یہ بات کہہ دی تو میں اس گھر کو اس دربار عالیہ کو میں اپنا گھر سمجھتا ہوں میں نے کبھی اپنی جگہ محسوس نہیں اور میں یہاں پر کھل کے بول سکتا ہوں مجھ پہ کوئی پابندی نہیں ہے یعنی میں اسے اپنا ہی سمجھتا ہوں
اور بندہ جب کسی چیز کو اپنا سمجھے تو اس کے اندر بہت سارے راز ہوتے ہیں، اس کے اندر بہت سارے راز ہوتے ہیں۔ تو بس یہیں تک بات رہنے دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم دو چیزوں پہ گفتگو کریں گے۔ پیر لال چند شاہ صاحب کا حکم تھا کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ پہ آپ کی شان پہ بیان کرنا ہے، تو میں نے ان پہ ہی موضوع بنایا۔ دو چیزیں اس میں سے صرف ہم بیان کریں گے۔ بڑا مقام ہے، بڑا بڑا ہے، بڑی فضیلت ہے، اور بڑی دیر سے بیان ہو رہی ہے اور بیان ہوتی رہے گی انشاءاللہ، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس میں سے صرف دو چیزوں میں ہم نے آج بیان کرنی ہے۔ ایک تو ہم کرامت میں بیان کریں گے، ایک کرامت کہ کرامت کیا ہوتی ہے، اور اولیاء و صالحین کے ہاں جو کرامات ہوتی ہے کیا وہ چھوٹی چھوٹی کتابوں کے اندر ہے یا یہی واقعات یا قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ذکر ہے؟ تو آج ہم قرآن سے پہلے بات کریں گے کرامت کیا ہے، قرآن مجید کے اندر کرامت کا کہاں توجہ کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا، کچھ علمی مل جائے گا۔ دوسری چیز بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ہم حضور غوث الاعظم قدوۃ العارفین سلطان المشائخ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محمود سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بڑی کرامات سنی، لیکن آج ہمیں منفرد انداز کے اندر ان کی کرامات ہی، لیکن ایک منفرد انداز، وہ انداز کیا ہوگا کہ کبھی تو آپ نے کسی حوالے سے کرامت سنی اور کسی جگہ پہ کسی حوالے سے کرامت سنی، لیکن آج ہم جن کرامات کا ذکر کریں گے وہ علمی حوالے سے، اس حوالے سے علمی حوالے سے ہم آج تک یہی سنتے رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اس کے علاوہ نہیں سننا چاہیے۔ یعنی ایک گوشہ ہی آپ کی شان کا سنا ہے کہ کبھی کسی مائی کو نواز دیا، کبھی کسی سائل کو نواز دیا، کبھی کسی چور کو نواز دیا، کبھی کسی ڈاکو کو نواز دیا۔ حق ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن آج ہمیں جس چیز کا ذکر کرنا ہے وہ ہے علم کے میدان کے اندر حضور غوث الاعظم کا مقام اور مرتبہ۔ کوئی اور اب آپ سمجھتے ہیں کہ ہم 11ویں شریف کا ختم ملا لیتے ہیں، لیکن کیا ہمیں یہ بھی معلوم ہے حضور غوث الاعظم کا علمی مقام کیا تھا؟ اس پہ ہم آج کی دوسری بات اس پہ پہلی کیا میں نے بیان کی ہے، کرامت، ایک کرامت پہ گفتگو کرنی ہے اور سادہ الفاظ کے اندر انشاءاللہ اور مختصر وقت کے اندر، زیادہ وقت نہیں آپ۔ ایک کرامت ہوتی کیا ہے؟ کیا یہ آج کے واقعات ہیں، چھوٹی قلم کی چیزیں ہیں جو کرامات ہوتی ہیں اپنے اوصاف کی، یا قرآن و حدیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے؟ اس پہ گفتگو کرنی ہے۔ اور دوسرا حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے علمی مقام اور مرتبہ کے بارے میں صرف دو ہی باتیں تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کرامت کیا؟ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے تحقیق کی 3 الفاظ قرآن پاک، ایک ولی، ایک اولیاء اور ایک ولایت، یہ 3 الفاظ پر میں نے تحقیق کی قرآن پاک کے اندر۔ ایک ولی، دوسرا اولیاء اور تیسرا ولایت۔ 3 چیزوں کا میں نے کہا کہ میں نے اس کی تحقیق کی، تو کہتے ہیں کہ مجھے 90 مقامات ایسے ملے جہاں پر ان الفاظ کا ذکر، کتنے؟ 90 مقامات۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری رضی اللہ عنہ حافظ 90 مقامات ایسے ملے، اگر کسی نے کوئی چیز ضروری ہو تو مل ہی جاتی ہے۔ تو جب غور و خوض کسی طرف کرتے ہیں تو کوئی چیز عطا ہو جاتی ہے۔ 90 مقامات ایسے ہیں جن کے اندر ولی کا لفظ موجود ہے، اولیاء کا موجود ہے، لفظ ولایت 90 مقامات۔ اور پھر آپ نے ایک لطیف بات کی، فرمایا کہ جب میں نے دیکھا اس کے بعد کہ 90 مقامات ایسے، پھر فرماتے ہیں کہ میں نے حضور غوث الاعظم کی طرف دیکھا، شیخ المشائخ سلطان العارفین قدوۃ العارفین
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا تو میں نے جب آپ کی عمر مبارک کی طرف دیکھا تو وہ بھی 90 سال کتنی 90 سال. اور آپ فرماتے ہیں اسے علم الاشارات ہے. کوئی فتویٰ ہی نہ لگا, ایسے ڈرتے نہیں ہیں, فتووں سے ڈرتے نہیں ہیں. الحمدللہ کا تربیت ہے. ہم کافر نہیں بناتے, ہم اپنوں کو گلے سے لگاتے ہیں, بلکہ اپنوں کے علاوہ بیگانے بھی آ جائے تو گلے سے لگاتے ہیں, اس لیے کہ کل کو وہ اپنے ہوتے ہیں. اور یہی اس دربار عالیہ کا پیغام صوفیاء اولیاء انہوں نے آج تک محبت کا پیغام دیا. اگر آپ کو کسی جگہ سے انتہا پسندی کی تعلیم مل رہی ہے, نفرت کی تعلیم مل رہی ہے, تو وہ اولیاء ذات کے دربار عالیہ سے ایسی نہیں, بلکہ کسی انتہا پسند مولوی کے ہاتھ سے. تو فرمایا کہ میں نے تحقیق کی اور پھر ادھر تحقیق کی کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 90 سال کی ہے. اور فرمایا کہ اسے علم الاشارات, فرمایا کہ یہ اشارہ ہے قرآن پاک کے اندر. ادھر عمر بھی 90 سال ہے, ادھر مقامات بھی 90 ہیں. تو فرمایا یہ اشارہ ہے کہ اولیاء ذات تو بڑے بڑے, اللہ کے صالحین تو بڑے گزرے ہیں, اللہ کے بزرگ بہت گزرے ہیں, اللہ کے عارفین بڑے گزرے ہیں, لیکن جو مقام سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا وہ کسی اور کے حصے سے. یہ فرمایا اشارہ کہ آپ اکبر ہیں, آپ اعلیٰ ہیں تمام اولیاء ذات. یہ مقام پھر جو آیت کریمہ میں پڑھنے کا شرف حاصل ہے, بڑی پیاری آیت کریمہ ہے, اور اس میں جتنا بھی آپ غور و فروغ کرتے چلے جائیں, آپ نیچے چلے جائیں, تو پھر آپ سے واپسی کو ٹائم بہت لگے, منتظر ہونا ہے, سمجھ سکتے ہیں گہرائی بہت ہے. صرف 2-3 باتیں اس کے ہم کریں گے. اللہ پاک نے فرمایا سورۃ کہف کے اندر, بڑی مشہور آیت کریمہ اور بڑی مشہور سورہ ہے قرآن پاک کے اندر, سورۃ الکہف. فرمایا حتی وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ. اور آگے فرمایا وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي الْفَجْوَةِ. یہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے. اور جب بس مشر کر رہا ہوں, جب وہ غار کے اندر چلے گئے, اس کے بعد ہمارے پاس بیان کر رہا ہے کہ سورج کا طریقہ کار کیا تھا. اور میں نے آپ کو یہاں سے بتانا ہے کہ کرامت کیا ہوتی ہے. قرآن پاک کے اندر کرامت کا ذکر ہے, یہ آج کی بات ہے, اس پہ میں نے آج بات کرنا ہے. جب اصحاب کہف غار کے اندر چلے گئے, اور ساتھ ان کا کتا تھا, وہ غار کے باہر بیٹھا, یہ آپ کو ساتھ سوچ کر اس سے آگے قرآن کہتا ہے کہ جب وہ غار کے اندر چلے گئے تو سورج طلوع ہوتا تھا. اور یہاں پر بڑے کمال انداز کے الفاظ ہیں, وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ. اللہ پاک نے فرمایا اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے غار والوں پر تو وہ دائیں جانب جھکتا ہے, اور جب غروب ہونے لگتا ہے پھر بائیں جانب آتا ہے, یعنی ادھر کو ہو جاتا ہے. اس لیے کہ غار کے اندر دھوپ نہ پڑے. جو میرے ولی اولیاء و صالحین لیٹے ہوئے ہیں, دھوپ کی وجہ سے انہیں تکلیف نہ پہنچے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء ذات کا اتنا حیا کرتا ہے کہ اپنی تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے. اسے ہی تو کرامت کہتے ہیں. اللہ کا جو نظام چل رہا ہے وہ یہ ہے, سورج نے مشرق سے چلنا ہے اور مغرب کی طرف آنا ہے, ادھر سے طلوع ہونا ہے اور مغرب میں غروب ہونا ہے. لیکن اگر کسی اولیاء کسی صالح کو اللہ پاک نے نوازنا ہو, انہیں کرامت دکھانی ہو, تو پھر ذرا ہٹ کر بھی چلا جاتا. دائیں جانب جھکتا تھا تاکہ روشنی دھوپ جو ہے وہ غار کے اندر نہ پڑے, اور جب غروب ہونے لگتا تھا تو سیدھی دھوپ آنی تھی, بائیں جانب جھک کے غروب ہونا. کیا تو اسی تو کرامت کہتے ہیں, اسے کرامت کہتے ہیں. اور اس کے بعد ایک اور بھی بات ہے کہ جب آپ غار کے اندر چلے گئے
تو آپ کے ساتھ ایک کتا بھی تھا. کیا تھا؟ ایک کتا بھی تھا. وہ غار کے باہر بیٹھ گیا اور اللہ کے سارے بندے وہ اندر چلے گئے. قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ 309 سال تک وہ غار کے اندر. کتنے؟ 309 سال تک. اور ان 309 سال کے اندر اللہ پاک ان کے سوئے ہوئے کی کروٹیں بھی بدلتا پاسے بدلتا پاسا لینا کروٹیں بھی اللہ پاک تبدیل کرتا رہا. اور جس طرح ان کی کروٹیں تبدیل ہوتی تھی اسی طرح کتے کی بھی کروٹ تبدیل ہوتی. کبھی ایسا ہوا کوئی بندہ 100 سال زندہ بھی رہے گا؟ ایسا کبھی نہیں. غار کے اندر کھایا پیا کچھ نہیں, کوئی ڈرپ بھی نہیں لگی, کوئی ڈرپ نہیں لگی کہ خوراک اندر جا سکتی ہے یا چلی گئی ہے. ڈرپ بھی نہیں لگی, پانی بھی نہیں گیا, کھانا بھی نہیں گیا, اور لیٹے بھی رہے اور کروٹیں تبدیل بھی ہوتی رہی. اور 309 سال کے بعد جب باہر آئے صحت و تندرست اور توانا خوشی طرح. پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن پاک کہتا ہے کہ وہ سوچ رہے تھے جب اٹھے کہ ابھی ایک دن سے سال کا عرصہ ہوا. تو عرصہ کتنا بیت گیا تھا؟ 309 سال. جہاں پر ایک بات عرض کرتا تھا چلو کہ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا. کتے کا کارن کیا ہوتا ہے؟ بھونکنا. کیا ہوتا ہے؟ بھونکنا. کتے کا فطرتی عمل ہے کہ اس نے بھونکنا ہے, لیکن یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتا فطرتی عمل یہ ہے کہ اس نے بھونکنا ہے, لیکن اگر اس کی نسبت اللہ والوں سے ہو جائے تو پھر بھونکنا نہیں ہے, چپ کر کے پڑا رہتا. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا اب تو لوگ اولیاء اعظام میں بھی زبان تراشی کرتے ہیں, بھونکتے, لیکن قرآن کہتا ہے کہ کئی کتے ایسے ہیں جو بھونکتے ہیں. سمجھائی بات نہیں؟ کئی کتے بھی ایسے ہیں, کہاں سے بھونکنا؟ کئی کتے بھی ایسے ہیں جو بھونکتے نہیں ہیں. اور ادھر انسانوں کو اللہ پاک نے زبان دی ہے, وہ اولیاء اعظام سے بھی بھونک جاتے ہیں, وہ صحابہ کرام سے بھی بھونک جاتے ہیں, بہار سے بھی بھونک جاتے ہیں, وہ نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی سے بھی بھونک جاتے ہیں. تو پتہ چلا کہ اگر اللہ والوں سے نسبت ہو جائے, اولیاء اعظام سے نسبت ہو جائے, اس کے ساتھ کوئی جڑ جائے تو پھر ایک وجدانی کیفیت, ایک روحانی کیفیت بندے کو محسوس ہو جاتی ہے. پھر وہ جانور بھی ہو تو اتنا شعور رکھتا ہے کہ یہ ادب والی جگہ ہے, یہاں پر بڑا پھونک کے قدم, بڑا پھونک کے قدم. تو یہ حال ہے, یہ ہے اکرام جس کا ذکر قرآن پاک کے ذکر یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر کہ سورج جو ہے وہ اپنے اللہ کے عطا کیے مقرر کیے ہوئے رستوں پہ چلتا ہے, لیکن جب اپنے اولیاء کی باری آئی تو اللہ پاک نے تقدیر کو بدل دیا. جب طلوع ہونے لگا تو سورج کی روشنی غار پہ جانی تھی, وہ دائیں جانب پتہ چلا کہ روشنی جو سورج کی دھوپ ہے وہ تم کو تکلیف نہ پہنچائے. اور جب غروب ہونا تھوڑا سا دائیں جانب ہو گیا کہ دھوپ سے میرے اولیاء اللہ کی جو صالحین بندے لیٹے ہوئے ہیں وہ جاگ رہے ہیں. تو ایک کرامت جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے. ایک اور کرامت کی ہے, وہ ذکر کر کے انشاءاللہ ہم حضور غوث العظم کی خدمت کرتے ہیں. قرآن پاک کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آپ کو ملتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں, اور شان اور مقام یہ ہے کہ آپ صبح کے وقت ان کے پرندے, جنات, ہوا, یہ ساری آپ کے تابع تفسیر کے اندر آتا ہے کہ ساری چیزیں, جنات بھی, ہوا بھی اور چرند یہ جو چیزیں ہیں آپ کے تابع تھی, جو آپ کہتے تھے وہ کرتے تھے, یعنی تابع فرمان ماننا. ہوا اتنی تابع تھی کہ آپ صبح کی سیر کرتے تھے, آپ اپنے تخت پہ بیٹھ کر ہوا آپ کو ایک ماہ کی مسافت پر لے جاتی. جتنا بندہ آج پیدل چلتا ہے نا, ایک مہینہ چلتا ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھتے تھے, ہوا میں ایک ماہ جتنا بندہ پھرتا ہے اتنی سیر کروانے سے واپس لے جاتا. حضور کی شان کیا ہے؟ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے زمین کے مشارق اور مغارب کو لپیٹ کر میرے سامنے رکھا.
صحیح مسلم کے اندر سے بات ہے، صحیح مسلم فرمایا کہ اللہ پاک نے زمین کو میرے لیے لپیٹ دیا اور میں نے زمین کے مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا اچھے طریقے سے۔ تو یہاں پر شان مصطفیٰ بھی بیان ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی پیغمبر ہے، اللہ کے نبی ہے، ان کے لیے انہیں بٹھایا جاتا ہے، پھر سے سمائی جاتی ہے، لیکن مصطفیٰ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے زمین کو اکٹھا کر کے آپ کے سامنے پیش کریں۔ یہ بولا حضرت سلیمان علیہ السلام کو زیادہ بڑھتا ہے، ایک ماہ کی مسافت پہ جا کے سیر کرنی پڑتی ہے، اگر مصطفیٰ نے سیر کرنی ہو تو زمین پر سکڑا کر آپ کے سامنے پیش کریں۔ یہ شان مصطفیٰ۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہوئے، یہ چیزیں آپ کتابیں تھی، جناب کی آپ کتابیں تھی، آپ نے دربار کے اندر ایک دن بیٹھے ہوئے، فرمایا قال یا ایھا الملأ یأتونی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین۔ فرمایا کہ ملکہ بلقیس تقریباً 3 میل کا فاصلہ رہ گیا تھا کہ اس نے دربار میں پہنچنا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں قال یا ایھا الملأ، تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لے آئے؟ کتنا فاصلہ رہ گیا؟ فرمایا قال یا ایھا الملأ ایھکم یأتی بعرشها قبل ان یأتی المسلمین، قبل اس کے وہ سارے تابع ہو کر میرے پاس دربار کے اندر آ جائے، کون ہے ان کے آنے سے پہلے تخت میرے پاس ہے؟ قال عفریت من الجن، ایک کبھی ہے کبھی بڑا مضبوط بڑا جن کھڑا ہوا، قال عفریت من الجن، اس نے کہا حضور میں لے کے میں کتنی دیر میں لے کے آؤں؟ فرمایا قبل ان تقطع من مقامک، قبل اس سے پہلے کہ یہ برخاست ہو محفل مجلس، یا ایک بار یہ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ کے بیٹھنے سے یا اٹھنے سے پہلے اٹھنے سے کہیں ہم آپ یہ جملہ لیتے ہیں، ہمارا لیتے ہیں کہ اٹھنے سے مراد کے لیے آپ نے جب اٹھنا ہے اٹھنے سے پہلے آ جائے، کہیں ہم آپ نے یہ دیا کہ یہ جو مجلس میں ہم بیٹھے ہیں، جب آپ کہیں کہ مجلس ختم ہو گئی تو اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے تخت آپ کے قدموں میں، یعنی کچھ منٹ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس سے بھی جلدی چاہیے، اس سے بھی جلدی چاہیے، 3 میل کا تو فاصلہ رہ گیا، ملکہ بلقیس بشیر سارے ادھر آ جائیں تو پھر فائدہ نہیں ہوگا، تو آپ نے فرمایا اس سے بھی پہلے چاہیے، پھر فرمایا کہ قبل قال الذی عنده من الکتاب، پھر وہ بندہ کھڑا ہوا، وہ شخصیت کھڑی ہوئی جسے قال الذی عنده علم من الکتاب، کتاب کے کچھ حصے کا علم، کتاب کے کچھ حصے کا علم تھا، وہ شخصیت کھڑی ہوئی۔ آپ نے پوچھا کتنی دیر میں لے کے آؤ گے؟ فرمایا قبل ان يرتد الیک طرفک، قبل اس کے کہ آپ اپنی آنکھ کو چمکائیں، آنکھ کی پلک چمکنے سے بھی پہلے تک آپ کے قدموں میں، آنکھ چمکے تو کتنی دیر لگتی ہے؟ پلک چمکے دیکھیں کتنی دیر لگی؟ 1 سیکنڈ بھی دیکھا آپ نے چیک کیا، پھر تجربہ ایسے کیسے 1 سیکنڈ کی پورا دلا مائکرو سیکنڈ لگتے ہیں، سیکنڈ سے بھی کم، مائکرو سیکنڈ کے اندر ایک ایسا بندہ کھڑا ہوا جس نے کہا حضور میں لے کے آتا ہوں، آپ کی پلک چمکنے سے بھی پہلے تخت آپ کے قدموں کے اندر۔ اپنا سمایا ٹھیک ہے، اتنی دیر میں کون راستہ، اتنی دیر میں، اور یہاں پر انبیاء کرام جو انگلی کرتے ہیں انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے تھے، نظر نبوت دیکھ رہی تھی میرے دربار کے اندر کتنی کامل شخصیت، ورنہ آپ جن کو بھی کہہ سکتے تھے جاؤ لے آؤ، لیکن آپ کا معلوم تھا اس سے بھی پہلے آنے والی کوئی شخصیت دربار کے اندر تو پھر کیا ہوا؟ آپ نے حکم دیا لے کر آ، تو کہاں پر ملکہ بلقیس کا تخت تھا، فلک جب کرے میں لیا،
کہتے 7 منزلہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ امام بغوی تفسیر کے اندر لکھتے 7 منزلہ سونے کا یاقوت کا بڑا پیارا بنا ہوا، اور مکہ نگری جب چلی تھی تو تالے لگا کر 7 کمرے تھے، 7ویں کمرے سے آگے وہ تک اترا ہوا تھا، پھر محافظ بھی مقرر تھے، سب کچھ تالے وغیرہ لگے ہوئے تھے، حفاظی انتظامات مکمل تھے، لیکن وہ بندہ جسے آصف بن برقیہ کے نام سے سلیمان علیہ السلام کے امتی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، انہوں نے دربار کے اندر رہ کر موجود ہو کر پلک جھپکنے سے مائکرو سیکنڈ کے اندر وہ تخت اٹھا کر آپ کے خطبوں میں حاضر ہوا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ حقیقت سے آگے حقیقت یہ کہ بندہ وہاں سے گاڑی پر چلتا، گھنٹوں کے اندر دنوں کے اندر پہنچتا، پھر لے کر آتا، یہ حقیقت ہے۔ تو پتہ چلا جہاں پر حقیقت ختم ہوتی ہے، جہاں پر حقیقت ختم ہوتی ہے وہاں پر انبیاء کرام کا مقام شروع ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیں جہاں پر حقیقت ختم ہوتی ہے وہاں پر اللہ کے اولیاء کا مقام شروع ہوتا ہے۔ حقیقت یہ تھی، اسے کہتے ہیں قرآن پاک نے بھی اس کا ذکر کیا، لیکن میرے شیخ فرماتے ہیں جو کرامتیں ہوتی ہے نا، کرامتیں تو چھوٹی سی چیز ہے اللہ کے نبی کے لیے، اللہ کے سارے بندے کے لیے، یہ جو اولیاء الزام ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ فیکٹری لگاتا ہے تو سال دیتے ہیں، کوئی بندہ فیکٹری لگاتا ہے اور اس میں یا مثال کے طور پہ آپ لگا لیں اسی گوڑ کٹنا ویلنا لگا، ساڈا مقصد ہے ویلنے چو گوڑ کٹنا، وہ نال ہور بھی کئی چیزاں سب لابھی ہے نا، کی تسی بھی بولو یار، ہور کے لیے لابھی ہے گوڑ کو لابا بالن لابھی ہے، لابدا ہے نا، لابدا ہے، ہاں جی بالن لابھی ہے، کوئی چیڑ گاڑ بھی چلا جاتا ہے، کوئی رو بھی پیڑ چڑھ جاتا ہے، یعنی ساڈا مقصد صرف کنیاں چیزیں جو نکل گئی اور بھی ہو گئی، کنیاں چیزیں پھر فرمایا کہ اولیاء کرامت کا واسطے یہ چیز ہے کہ جدوں بندہ چل رہا ہوگا نا، گاڑی چل رہی ہے وہ ٹائر دے نال تھوڑی جی مٹی جڑی ہے انہاں واسطے انہاں دا اصل مقصد ہے، انہاں دا مشن ہے یہ انہاں دی زندگی دا حصہ ہے، لیکن ان تے غور نہیں کر ان چھوٹی چیز سمجھتے ہیں۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ تے چلدا تصوف دی راہ تے چلدا سلوک دی راہ تے چلدا ہے، فرمایا پھر بندے نوں اللہ دے ہاتھ چ اپنے آپ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اپنے آپ کو اس طرح اللہ دے ہاتھ دے دیو جس طرح ایک مردہ اپنے آپ کو مثال دے مسجدہ بتا دیتا مردہ جس طرح وہ اپنے آپ یعنی مردے کی مرضی نہیں کرے، مردے کی مرضی ختم ہو جاتی ہے، مسجد دینا چاہے چاہے ادھر کرے، چاہے پیچھے نو کرے، چاہے اگے نو کرے، چاہے سجے پاسے نہ سے اللہ پاسے پھر وہی مرضی نہیں رہ جاتی۔ فرمایا اپنے آپ کو اللہ دے کول اللہ دے ہاتھ جس طرح دے دیو جس طرح خدا مثال دے پھر تیری مرضی نہیں ہونی چاہیے، پھر مولا دی مرضی ہونی چاہیے، جدوں پھر مولا دی مرضی ہوے پھر فرماتے کہ پھر وہ ہاتھ نہیں ہوتے، پھر فرماتا اللہ فرماتا پھر میں تیرے ہاتھ بن جانا بندے اے اللہ دے ولی، پھر تیری آنکھاں بن جانا پھر میں تیرے کان بن جانا جڑے کرنا تے سننا، یعنی پھر بندہ اپنی مرضی کوئی نہیں رہ جاتی۔ اللہ پاک وہ فرماتا ہی وہ چیز ہے جڑی انہیں سنی جڑی اللہ پاک نہیں چاہتا وہ سنتا نہیں، جڑے ہاتھ وا اللہ پاک کام ہی ہو کرواتا ہے کہ جڑے وہ کرنا وہ مرضی ختم ہو جاتی، پھر اللہ کی مرضی شروع ہو جاتی۔ اینو کیا کرتے دو گرامروں کے مسئلہ۔ اب ہم چلتے ہیں حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، آپ کا علمی مقام مرتبہ کیا، بہت ساری صحابات ہم سنتے ہیں اور سنتے رہیں گے انشاءاللہ، لیکن آج میں نے منفرد موضوع بنایا ہے آپ کے لیے کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام کیا، صرف 10 سے 12 منٹ زیادہ آپ کا مقام زیادہ سے زیادہ 2-3 باتیں جلدی جلدی میں نے آپ کے سامنے پیش کر۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام کا کیا،
آپ کا ایک مدرسہ بھی اور مدرسہ کے اندر علماء کرام نے لکھا ہے کہ 13 علوم پڑھائے جاتے ہیں. کتنے؟ 13 علوم پڑھائے جاتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ ہر سال 3000 طلباء فارغ التحصیل اتنا بڑا مدرسہ اس وقت. فرماتے ہیں کہ جب صلاح الدین ایوبی نے جنگ کی نا بیت المقدس جب فتح کیا اس جنگ میں بھی آپ نے بہت سارے طلباء جو فارغ التحصیل سے اس جنگ کے اندر ایسے کسی نہیں ہے جو غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ ہر میدان کے اندر آپ کے مریدین اور آپ کے فارغ التحصیل طلباء ہر میدان کے اندر اپنا جھنڈا بنا اور علم کے اندر صرف آواز بات کریں. ایک شخصیت ہے علماء اہل حدیث کے اندر امام ابن تیمیہ کے نام سے میں نے قبلہ صاحبزادہ صاحب سے ہماری گفتگو ہوئی موضوع کے حوالے سے تو میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ میں نے 2-3 باتیں ایسی کرنی ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے کہ چھوٹی کتابوں کا حوالہ جاتا کوئی مانتا نہیں. ہم تو مانتے ہیں الحمدللہ کسی بزرگ نے بھی لکھی ہے کسی عالم دین نے بھی لکھی ہے تو ہم مان لیتے ہیں. لیکن جو دوسرے مسالک ہیں خاص طور پر اہل حدیث تو وہ چھوٹی کتابوں کا مانتے نہیں. تو میں نے کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ عزیز میں ایسے حوالہ جات دوں گا اور ایسی چیزیں بیان کروں گا کہ کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. اور شان ہوگی غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ. تو ان میں سے ایک شخصیت ہے امام ابن تیمیہ کے نام سے ان کو ذکر کیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے جس طرح کا بیان کیا ہے تشدد تھے بڑے سخت حالانکہ ہوں گے سخت ہم اس سے بات نہیں کرتے لیکن حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں کچھ القابات انہوں نے کہے. وہ القابات کیا ہے اپنی کتاب کے اندر انہوں نے حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعظم المشائخ کے نام سے اور ایک لفظ آپ نے فرمایا قطبۃ العارفین اور ایک لفظ ابا محمد محمد قادر جیلانی یعنی یہ انہوں نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا. پھر اس کے علاوہ ایک واقعہ کا انہوں نے ذکر کیا ہے بارے میں کہ علم فضیلت کے بڑے ماہر تھے. ایک بندہ وہ آپ کی بارگاہ میں چلا گیا وہ آپ کی بارگاہ میں گیا اور وہ کشمکش کے اندر ہم نے درس نظامی تو کر دیا. اب کون سی کتاب ہے علم پڑھوں درس نظامی تو کر دیا اب کون سا ہے منطق پڑھوں فلسفہ پڑھوں کیا پڑھوں. کہتا کہ اسی کشمکش کے اندر میں حضور غوث الاعظم کی بارگاہ کے اندر چلا گیا. جب وہاں پہ جا کے یہی غور کر رہا تھا تو حضور غوث الاعظم کی طرف ابھی کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ کیا کہوں کون سا علم کون سی کتاب شروع کروں. کہتے کہ جب میں سوچ رہا تھا تو آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا اے فلاں جن علوم کو تو حاصل کرنا چاہ رہا ہے جن کو تو سیکھنا چاہ رہا ہے جنہوں نے قبر میں کام نہیں آنا انہوں نے قبر میں کام نہیں آنا اس لیے ان کا ٹھہرا یعنی یہ بیان کرنے کے بعد امام ابن تیمیہ یہ بیان کرتے ہیں یہ ان کی بات بتا رہا ہم تو مانتے ہیں. انہوں نے الفاظ لکھے امام ابن تیمیہ وہ کہتے ہیں کہ شخص نے اسی وقت محفظ کے انداز سے یہ کتابیں علم و دعوت کی کتابیں ہوگی انہوں نے کہا کہ میں نے توبہ تو کر لی لیکن امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو ان کے دل کے اندر تھا یہ بات اپنی کتاب کے اندر جو ان کے دل کے اندر تھا حضور شیخ عبد القادر جیلانی کو اس کا کشف ہو گیا. آج بھی اہل عرب اس کو مانتا ہے تو اس لیے یہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ ہم تو مانے تو وہ نہ مانے. آج ان کا ذکر کر رہا ہوں کہ ہم تو مانیں گے آپ کو بھی مانیں. انہوں نے کہا کہ وہ کشف ایک چیز ہے ایک چیز کا نام ہے کشف ان کے دل کا حال یعنی امام ابن تیمیہ کا بھی عقیدہ یہ ہے
کہ دل کے اندر جو بات ہوتی ہے اللہ کا سارے بندہ پہچان جاتا ہے، اس بات کو سمجھ لیتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے اس کے دل کے اندر کیا یہ ان کا عقیدہ تھا۔ آج کے بندے تو اپنے والدین کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، کہہ دیتے ہیں امی تو شاید کوئی نہیں، کہہ دیتے ہیں نا آج جن کے سامنے امی تو شاید کوئی نہیں، اس کے لیے کوئی چیز بھی کوئی نہیں ہے۔ جو بندہ اپنے احترام سے معلوم ہو ہر چیز سے سب سے پہلی سیڑھی علم کی، دین کی، ادب اور احترام۔ جو بندہ اس سے خالی ہے اس کا بانڈا سمجھ لو الٹا ہے، بارش کی برستی رہے تو بانڈا کوئی چیز اس کے اندر آئے گی۔ اب دوسری بات، دو کرامات میں نے آپ کو سنا دیا۔ پہلی تو یہ ہے امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا علماء کرام صاحب، امام ابن جوزی فن حدیث کے بہت بڑے عالم محدث ہیں، اپنے دور کے بہت بڑے محدث ہیں، اور اہل علم کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم جب درس کیا کرتے تھے تو آپ کا مجمع 70,000 کے مشتمل تھا اس دور کے اندر۔ کتنا؟ 70 بندے نہیں، 700 نہیں بلکہ 70,000۔ اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم جتنا آواز و نصیحت کے ساؤنڈ نہیں، ساؤنڈ سپیکر نہیں ہوتے تھے اس وقت، حضور غوث اعظم ارشاد فرمایا کرتے تھے خطبہ اور عوام 70,000 ہوتی تھی، اور فرماتے خدا کی قسم اتنی آواز پہلے لائٹ کے وقت میں سنتی تھی اتنی آواز ہی آخری سطر کے اندر، اس سے بڑی کرامت اور کیا۔ اور امام ابن جوزی کے بارے میں آتا ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے محدث ہیں، علم کے اندر اپنا مقام ہے، فن حدیث کے اندر اپنا مقام ہے۔ فرماتے کہ ایک دن میں حضور غوث اعظم کی بارگاہ کے اندر چلا گیا، بعض نصیحت فرما رہے تھے، درس دے رہے تھے، آپ نے ایک آیت کریمہ پڑھی، میرے ساتھ ایک اور محدث تھی میرے ساتھ ہی میرے دوست، ان کے ساتھ میں چلا گیا، تو جب انہوں نے ایک آیت کریمہ پڑھی اس کی تفسیر کرنا شروع، علمی بات ہے، سنیں انشاءاللہ آپ کو یاد رہے، ایک آیت کریمہ پڑھی اس کی تفسیر کرنا شروع، پہلے تفسیر جو ساتھ بیٹھے تھے امام ابن جوزی کی، آپ نے پوچھا آپ کو یہ تفسیر آتی ہے؟ یہ تفسیر مجھے بھی معلوم تھی۔ پھر فرمایا دوسری تفسیر کی، تیسری، ساتھ والا دوست پوچھتا گیا آپ کو علم تھا؟ جی مجھے یہاں تک کہ 13 تفسیریں حضور غوث اعظم نے ایک ہی آیت کریمہ کی تھی، امام ابن جوزی سے پوچھتے رہے آپ کو بھی علم؟ ہاں جی مجھے معلوم۔ جب 14ویں تفسیر شروع کی حضور غوث اعظم نے ایک ہی آیت کریمہ 14ویں تفسیر شروع کی، ساتھی نے پوچھا یہ معلوم نہیں؟ فرمایا نہیں، 14 15 16 17 18 19 20 24 25 ختم نہیں ہوئی، جب 40 میں پہنچ ایک آیت کریمہ اور حضور غوث اعظم کی تفسیریں 40 تفسیر، اور فرمایا کہ 12 13 سے آگے مجھے کچھ علم نہیں تھا، جب 40 تفسیریں ہو گئی حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اب ہم کار کو چھوڑ کر حال کی طرف آتے ہیں۔ فرمایا یہ تو حال کی کہنے کی بات ہے، اب آپ حال بھی آنے لگتے ہیں۔ فرمایا کہ جب آپ نے حال کی پہلی تفسیر کی 40 تفسیریں کرنے کے بعد مجمع پہ وجد امام ابن جوزی وقت کے محدث اپنے کپڑے پھاڑ لیے اور وجد تاریخ ہو گیا، یعنی علم کے اندر یہ مقام ہے۔ بڑے بڑے محدث آپ کی بارگاہ میں جا کے یہ مقام ہے، اور کتاب امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی امام ابن رجب حنبلی بہت سارے محدثین ہیں جنہوں نے بات کیا، اور کسی کو حوالہ جات چاہیے صرف ذات سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ امام یافعی نے اسے اپنے نام یاد کر دیا، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، بڑا پیارا واقعہ ہے، اور انشاءاللہ آپ خوش بھی ہو جائیں۔ اور آخری بات ختم شریف کا بھی میرے خیال کبڈی کا بھی ماحول ہے، انشاءاللہ کھیل کود بھی ملنی چاہیے، یہ ثقافتی ہمارا ماحول ہے کرنا چاہیے۔ نوجوان آج کل اس معاشرے کے اندر موبائلوں کے ٹی وی سوشل میڈیا کے اندر جو مصروف رہتے ہیں،
اس طرح کی سرگرمیاں ہوتی رہنی چاہیے، یہ ہماری ثقافت کا حصہ ہے۔ تو آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک عورت آئی چھوٹا سا بچہ لے کر حضور غوث العظم کی بارگاہ میں، فرمایا حضور یہ آپ کا، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا ہے، آپ نے اسے اپنے فضول پر ڈالا ہے، تصوف دینا ہے، طریق دینی ہے، کوئی احترام سب کچھ سکھلانا ہے، یہ آپ کا فرمایا چھوٹا سا تھا، جب چلی گئی دے کر، اور جب کافی سالوں کے بعد آئی، جوان ہو چکا تھا، علم و فنون پڑھ رہا تھا، جب آپ کی بارگاہ کے اندر آئی تو دیکھا کہ میرا بچہ جو کی روٹی کھا رہا ہے وہ بھی سوکھی ہوئی، کیا کھا رہا ہے؟ جو کی روٹی اور وہ بھی سوکھی ہوئی، اور بچہ بھی کمزور، رنگ بھی پیلا۔ جب یہ سارا کچھ دیکھا تو بڑی پریشان فوراً پتا کیا شیخ عبد القادر جیلانی کہاں ہے، میں نے ان سے ملنا ہے۔ جب دیکھا حجرہ مبارک کے اندر حضرت علی تشریف لے گئی، تو جب دیکھا حضور غوث العظم کمرے کے اندر مرغی کھا رہے ہیں، کیا کر رہے تھے؟ اور نوجوان باہر طالب علم کیا کر رہے تھے؟ جو کی سوکھی روٹی کھا رہے ہیں۔ کچھ باتیں ظاہری طور پر جو دیکھنے سے پتہ نہیں چلتی، پوچھنے سے پتہ نہیں چلتی۔ یہ بات آپ نے بولنی نہیں ہے، یہ جملہ۔ کچھ باتیں جو ظاہر ہوتی ہیں، ظاہری طور پر ہوتی ہیں، ویسے صرف دکھنے میں نظر آتی ہے اور باطن میں ایسی نہیں ہوتی۔ اس نے کہا حضور یہ کیسا انصاف ہے، میرا بیٹا جو کی سوکھی روٹی کھا رہا ہے اور آپ دیسی مرغی تلاوت کروا رہے ہیں۔ میں نے تصوف کی راہ پہ چلنے کے لیے آپ کے پاس بھیجا رہا، وہ تو بہت دور، آپ تو انصاف ہی نہیں کر رہے۔ عورت تھی نا، بچے کا خیال بھی تھا، تو فرمایا حضور وہ سوکھی روٹیاں کھا رہے ہیں اور رات کا کمزور ہو گیا ہے، رنگ بھی پیلا ہو گیا ہے، اور آپ اندر مرغیاں کھا رہے ہیں، تو آپ نا کیا فرما رہے ہیں؟ مرغی کھا کر جو ہڈیاں تھی نا وہ ایک جگہ پہ بیٹھ گئی، وہ ہڈیاں جمع ہو گئی، آپ نے کھانا تناول کر دیا۔ فرمایا اچھا یہ بات ہے، تو آپ نے فرمایا کمی باذن اللہ، ہڈیوں کی طرف اشارہ کیا، کمی باذن اللہ، وہ آپ کے کہنے کے لیے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، وہ مرغا ہڈیوں کو جوڑ کر اللہ پاک نے پیسہ مرغا زندہ ہو گیا، اور آپ نے ایک طریق ہی اللہ ارشاد فرمایا، اے عورت تم نے اپنے نوجوان کو بچہ جب میرے پاس لے کے آئی اور جوان ہو گیا ہے، تو فرمایا کہ میں ان کی خوراک وہی ہے، میری خوراک یہ ہے، فرمایا کہ جب پڑھ نکلے گا، جب وہ ساری سیڑھیاں مکمل کر لے گا علم و تصوف کے اندر، اسرار کے اندر، تو فرمایا کہ پھر اس طرح جس طرح میں کر رہا ہوں، جس طرح چاہے مرغی کو مار کے چاہے زندہ کر کے کھاتا ہوں۔ میں ابھی اس مقام پہ پہنچا نہیں ہے، جب اس مقام پہ پہنچ جائے گا اس کے پاس بھی اتنی روحانی تعلیم۔ یہ کسی عام سی کتاب کا میں نے حوالہ نہیں، امام یافعی اور مولا علی قاری نے، امام یافعی نے مرآت الجنان کے اندر اس کو رکھا ہے حوالہ میں، اور کسی کو حوالہ نہ چاہیے تو چاہیے۔ تو میں نے دو چیزیں آپ کے سامنے بیان کی، ایک کرامت قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر ہے، اور دوسرا حضور غوث العظم کی منفرد شان کہ علمی حوالے سے آپ کا مقام ہے، یہ علمی مقام ہے۔ محدثین علم و فنون کے بڑے ماہر آپ کی بارگاہ کے اندر آپ سے علم اکتساب لیتے ہیں، فیضیاب ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا چھوٹی سی حاضری تھی، حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، بڑی ہی بلند ہے، بس اس سے کچھ حصہ اپنی حاضری کے لیے آپ کے سامنے پیش کیا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ قبول فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم
وأنا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. دعا دے دوران اپنی خوشی کوئی بھی حاجات وغیرہ اپنی زبان دے نال کر سکتے. اللہ پاک علم اہل سعادت سب دی دعا قبول فرمائے. میں تے کرنی ہے دعا تسی بھی اپنی دلی آرزوئاں لے کے خواہشات تمناواں بھی وچ اپنے عرض کر سکتے. اللہ پاک سب دی دعا قبول فرمائے. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. مالك مولا
ذکر و اذکار حمد و ثنا احباب کا آنا لنگر کا انتظام السلام احباب میں کھلانا ہماری کو مولا تریسر سے قرآن پاک کا صلاح اور جملہ ذکر و اذکار حمد و ثنا آپ نے قرآن کریم خداتے فکر مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہماری کو مولا اور تم کو سنا رضی اللہ تعالیٰ اور انسان کا ذکر خیر ہماری کو مولا سب کچھ تیری عظیم المرتبہ بارگاہ میں پیش کرتے ہیں ہماری کو مولا اس کے اندر غلطی غفلت سستی لاپرواہی ہو گئی عطا فرما اور اپنے شان کے مطابق سب کا اجر عظیم عطا فرما ہماری کو مولا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عظیم بارگاہ کے اندر محبت تعظیم پیش کر قبول فرما ہماری کو مولا تمام اولیاء کرام علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قریب طیب طاہر ازواج مطہرات کو بیٹی اہل بیت الطاہر علیہ السلام صحابہ کرام صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تابعین محققین حضور و صلاۃ اللہ تعالی تمام اولیاء اعظام تمام سلاسل اولیاء اعظام نے عظیم محبت کو پیش کر دیا قبول فرما ہماری کو مولا تمام عظیم نیک ہستیاں ہماری کو مولا تمام اسلام درجہ بدرجہ اجر و ثواب عطا فرما ہماری کو مولا عظیم ہستیاں نیک ہستیاں عظیم المرتبہ ہستیاں اسلام درجہ بدرجہ اجر و ثواب عطا فرما تمام کے مزار پر انوار کے نور و تجلیات بارش عطا فرما ہماری کو مولا خصوص صوفی باسفہ پیر سید نذیر احمد شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی عظیم ارواح پاک کو پیش کرتے ہیں قبول فرما ہماری کو مولا آپ دے تمام سلسلہ عظیم بزرگان دین کی ارواح پاک کو پیش کرتے ہیں قبول فرما ہماری کو مولا تمام دے درجات بلند فرما اور تمام دے فیضان پر انوار کے نور و تجلیات بارش عطا فرما ہماری کو مولا سان اولیاء اعظام دے علم فیض دے ہماری کو مولا برکات عطا فرما آپ دے ہماری کو مولا جملہ اذکار دے نال فیض یاب فرما ہماری کو مولا نیک تمناؤں دے نال فیض یاب فرما دعاواں دے نال فیض یاب فرما ہماری کو مولا احساس ساجد دل چگنی رات چگنی ترقی عطا فرما اور ہمیشہ اس ادارے دے اندر ہماری کو مولا اس بارگاہ دے اندر اس دربار دے اندر ہماری کو مولا اسی طرح محبت بڑا پیغام جاننا رہے ہماری کو مولا اخلاق دیا ہماری کو مولا محبت بڑی باتاں معاشرے دے اندر پھیل دیا ہے نوجوان اس صحبت کو حاصل کر کے فیض یاب ہوتے رہے ہماری کو مولا تا قیامت کے آستانہ قائم و دائم فرما اور تمام مریدین متوسلین محبین اس طرح فیض عطا فرما ہماری کو مولا جوڑیاں بھر بھر کے فیض یاب عطا فرما ہماری کو مولا جتنے احباب آئے ہیں مولا جو کوئی بیمار ہے کسی کا رشتہ دار بیمار ہے تمام صحت و تندرستی عطا فرما ہماری کو مولا جو کسی وجہ سے پریشان ہے تمام یہ جائز پریشانی دور فرما ہماری کو مولا جو حاجات دلی آرزویں لے کے آئے تمنا لے کے آئے ہماری کو مولا تمام دیا آرزویں اور نیک تمناؤں نے اپنی بارگاہ کو قبول فرما ہماری کو مولا جنہ جہاں اولاد نہیں اولاد نہیں عظیم نعمت عطا فرما ہماری کو مولا جو بیمار نے ان سے تندرستی عطا فرما جو مقروض نے قرض درجات عطا فرما ہماری کو مولا ہر ایک نیک جائز حاجات کو دلی آرزویں کو پورا فرما ہماری کو مولا ہر ایک علم دے اندر عمل دے اندر مال جان جان کو خیر عطا فرما ہماری کو مولا تمام مریدین متوسلین محبین رزق دے اندر مال جان دے اندر خیر و برکت عطا فرما بلکہ نسل دے اندر ہماری کو مولا خیر و برکت عطا فرما اور اس آستانے دے نال وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ